آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ میاں والی میں سفاکیت کی انتہا۔ میاں والی میں بیٹی پیدا ہونے پر باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر کر کے قتل کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ میاں والی میں بیٹی پیدا ہونے پر باپ نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 فائر کر کے قتل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا محمد رضوان۔ اورنگی ٹاؤن ٹریفک سیکشن کے ایس او محمد علی آر کے فیصل خان کو ڈیوٹی کے دوران سٹاف کے ہمراہ روڈ سے پرس ملا، جس میں نقد رقم اور موبائل فون کے علاوہ دیگر سامان بھی موجود تھا، جس پر ایس او آر نے فوری رابطہ کر کے پرس اور موبائل فون کو بحفاظت اس لیڈی کے شوہر کے حوالے کر دیا، جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ نور الحق رند نے ایس او آر کے لیے تعریفی اسناد دینے کا حکم صادر کر دیا۔ کلرکہر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا قافلہ بلاول بھٹو زرداری کے استقبال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے انہیں الوداع کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال ملک ناصر حتار نے کہا کہ ظلم کے بادل اب جلد چھٹ جائیں گے۔ ہمارا قافلہ اسلام آباد پہنچے گا تو موجودہ حکومت خود بخود ہی مستعفی ہونے پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں آنے پر ندیم افضل چند کو خوش آمدید کہا۔ اس کے علاوہ عوامی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے ضلع چکوال سے سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جلوس ضلعی صدر سردار اظہر عباس اور جنرل سیکرٹری ملک ہاشم خان کی قیادت میں مندرہ روانہ ہو گیا۔ جلوس میں مرد کارکنان کے ساتھ ساتھ خواتین کارکنان کی بھی بڑی تعداد شامل ہے، جن کی قیادت ضلعی صدر وومن ونگ محترمہ ہاجرہ جبیں کر رہی ہیں۔ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل بھی تھے اور آج علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ وہ نہایت شریف النفس انسان تھے اور آخری وقت تک نواز شریف کے وفادار رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ انتقال کر گئے۔ وہ کافی عرصے سے علیل بھی تھے اور آج علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک ارشد اعوان۔ سندھ میں گندم کی فصلوں کی کٹائی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دھڑا دھڑ فصلوں کی کٹائی کا کام شروع کر دیا۔ بعض مقامات پر تھریشر بھی چلنا شروع ہو گئے۔ گندم کی فصل سے ملک بھر میں آٹے کا بحران ختم ہونے کا امکان ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جنید علی عباس۔ مظفر گڑھ ٹی ایم اے کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانیے جنید علی عباس کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، مظفر گڑھ میں ٹی ایم اے کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مظفر گڑھ کی گلیاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے بھر گئی ہیں۔ صفائی کا عملہ مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے۔ ملتان روڈ، حوض کالونی، بابو گھنٹین والی گلی میں جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ نالیاں بھی گند سے بھر چکی ہیں۔ گلی کے راستے میں گٹر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آنے اور جانے میں مشکلات پیش ہیں۔ دوسری جانب اہل محلہ کا کہنا تھا کہ نالیوں کا پانی ہمارے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے ہم شدید مشکلات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ادارہ انتظامیہ نوٹس لے۔ یہ نہ موٹر سائیکل گزر سکتے ہیں یہاں سے، کمپلین لگوا کر ہم تھک گئے۔ نماز والے کپڑے وہ خراب ہوتے ہیں ہمارے، آگے مین وہ بند ہے گٹر۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اعوان۔ افکار الاعوان پاکستان تنظیم الاعوان انٹرنیشنل کے زیر اہتمام سالانہ جشن ولادت جد امجد قبیلہ اعوان حضرت عباس علمدار کانفرنس وادی سون مردوال میں منعقد ہوئی، جس میں وادی سون اور ملک کے دیگر علاقوں اچ شریف، تلگنگ، کلرکہر، چکوال، اسلام آباد، گلگت اور بکھر سے لوگوں نے شرکت کی۔ مقررین نے تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے اہل بیت کے شہداء کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ افکار الاعوان پاکستان کے بانی چیئرمین شاہ دل اعوان نے اعوان قوم کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا، جبکہ خصوصی خطاب علامہ الحاج قمر ظہور ترابی نے کیا۔ اس موقع پر خصوصی شرکت پیر شاہ سلطان اعوان،
پیر حمید الحسن حمیدی، پیر وقار الحسن شاہ، محمد علی شاہ، سابق چیئرمین ملک ہادی بخش اوان، صدر بار کونسل سرگودا ملک شفقت عباس اوان، افتخار کھوکھر ملک سبی اللہ خان نے کی۔ افکار الاوان کی جانب سے عہدیداروں میں تقرری کے سرٹیفکیٹ مہمانان خصوصی نے تقسیم کیے۔ آخر میں ملک محمد آصف نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرتکلف ظہرانہ دیا۔